ایپیسوڈ 34۔ اگلے ہی روز ہم رنگاٹی کے پرفضا مقام پر ہنی مون منانے پہنچ گئے۔ جمیلہ نے پانیوں کے بیچ اور اونچے ٹیلے پر بنا ہوا وسیع و عریض بنگلہ کرائے پر لے لیا۔ شامو بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ میری زندگی کے یادگار دن تھے۔ وہ بدلی بن کر مجھ پر برستی رہتی اور میں سراب ہوتا رہتا۔ صبح کب ہوتی اور رات چپکے سے کیسے آ جاتی، ہمیں خبر ہی نہ ہوتی۔ جب ہم دونوں سرشاری کے عالم میں ڈوبے ہوتے تو وہ نشیلی آواز میں پوچھتی، سکندر، کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں سمیٹ کر جواب دیتا، جمیلہ، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو محض حسن اور دولت پر مرتے ہیں۔ تم میری سچی محبت ہو، کسی بھی دن آزما سکتی ہو۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، کیا تم محبت کی آزمائش پر پورا اتر سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ میں تمہیں ایک روز ضرور آزماؤں گی۔ میں جمیلہ پر جب اپنی شدید محبت کا اظہار کرتا تو میرے دل پر انجانے دکھ کی صلیب لہرانے لگتی۔ مجھے اپنی آواز اور محبت کھوکھلی سی محسوس ہوتی۔ 1 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ اس کے باوجود میں نسیم شیخ کا معمہ حل نہ کر سکا۔ وہ میرے لیے جمیلہ بن کر بھی پراسراری رہی۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھنا بھی چاہا کہ وہ کون ہے اور اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، مگر اس نے ہر بار میرے سوالوں کو ہنس کر ڈال دیا۔ وہ میرے شدید اصرار پر کہتی، تم یہ سب کچھ جان کر کیا کرو گے؟ کہ تمہارے لیے یہ بات خوشی کی نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بےحد چاہتے ہیں اور ہمیشہ چاہتے رہیں گے؟ میں اسے اکثر گہری سوچوں میں غرق، متفکر اور پریشان سا پاتا تھا۔ وہ کبھی کبھی اس قدر افسردہ اور ملول سی ہو جاتی کہ کسی کونے خطرے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی جب وہ کچھ جواب نہ دیتی تو میں الجھ سا جاتا۔ جانے کیوں میرے دل میں کھٹک سی ہوتی کہ وہ مجھ سے کوئی خاص بات چھپا رہی ہے۔ ایک آدھ بار میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں وہ کسی اور سے تو محبت نہیں کرتی، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھ سے شادی کیوں کرتی؟ ایک دولت مند اور حسین عورت کے راستے میں سماج دیوار نہیں بن سکتا۔ کئی دنوں تک مجھے یہ شبہ بھی رہا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے اپنے محبوب سے انتقام لے رہی ہے، لیکن جمیلہ کی محبت کے اظہار نے یہ احساس بھی زائل کر دیا۔ اس نے مجھ سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ وہ ہر طرح سے میرے آرام کا خیال رکھتی تھی۔ شاموں کی موجودگی کے باوجود اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑے دھوتی، ان پر استری کرتی، مجھے اپنی اور میری پسند کی ڈشیں پکا کر کھلاتی۔ جب کبھی وہ چٹاگونگ جاتی تو میرے لیے جانے کیا کچھ خرید لاتی۔ میں اسے فضول خرچی پر ٹوکتا تو وہ برا منانے کے بجائے ہنس کر کہتی، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، تم خوش رہا کرو، غیریت نہیں برتا کرو، تم اور میں الگ الگ نہیں ہیں۔ شامو ایک سندل چٹان کی طرح تھا۔ میں نے جمیلہ کے بارے میں جاننے کے لیے اس سے اپنا سر پھوڑ لیا تھا، لیکن اس نے جمیلہ یا نسیم شیخ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنا گوارا نہیں کیا۔ کبھی کبھی میں اس کی خاموشی پر بری طرح جھنجھلا جاتا۔ میرا جی چاہتا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں یا پھر اپنا ہی گریبان چاک کر ڈالوں۔ کوئی 1 ماہ کے بعد جمیلہ نے میرے ہاتھ پر 5,000 کی رقم رکھی۔ یہ کس بات کے؟ تمہاری پہلی تنخواہ، میں اپنے پرانے معاہدے کی روح سے تمہیں دے رہی ہوں۔ تو گویا میں تمہارا زر خرید شوہر ہوں۔ میں پہلے ہی تمہاری 10,000 روپے کی رقم کا مقروض ہوں۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھے، میرا یہ مقصد نہیں ہے، آخر تمہیں جیب خرچ بھی تو چاہیے نا۔ میں کل سے ملازمت کی تلاش میں جا رہا ہوں، تم میری بیوی ہو، میں تمہیں اپنے بازوؤں سے کما کر کھلاؤں گا جیسا کہ تم چاہتی ہو۔ سنو سکندر، تم ملک کے حالات جانتے ہو، ہمارا ملک کس قدر نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ روز بروز بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، آئے دن کتنی فرمیں دیوالیاں ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں تمہیں ملازمت کہاں اور کیسے مل سکتی ہے؟ ویسے اگر تمہیں ناگوار نہ ہو تو ایک مشورہ دوں۔ کیسا مشورہ؟ تم ایسا کرو کہ یہاں ایک درمیانے درجے کا ہوٹل خرید کر اس میں ایک جنرل اسٹور بھی کھول لو۔ جمیلہ نے کہا، یہاں لکڑی کے بنے ہوئے ہوٹل ارزاں قیمت پر مل جاتے ہیں، زیادہ سرمایہ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، سرمایہ بھی میں فراہم کر دوں گی تاکہ زندگی بھر تمہارا محتاج رہوں۔ تم مجھ سے قرض لے لو، تمہیں قرض لینے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ میں نے بادل ناخواستہ حامی بھر لی۔ دوسرے دن گھاٹ کے پاس وہ ہوٹل خرید لیا گیا جس پر کئی دنوں سے برائے فروخت کی تختی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی مرمت اور درستگی میں کوئی 1 ہفتہ لگ گیا۔ ایک روز جب میں شاموں کے ہمراہ شہر جا کر جنرل اسٹور کا سامان خرید کر واپس آیا تو جمیلہ بہت خوش تھی۔ میں نے اسے ایسی خوشی سے اور سرشاری کی کیفیت میں آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ دمک دمک کر گلابی ہوا جا رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ ٹال گئی۔ یقیناً وہ کوئی بات مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک انجانے شک نے جنم لے لیا۔ ایک آدھ بار میں اسے شاموں کے ساتھ پراسرار انداز میں سرگوشی کرتے بھی دیکھ چکا تھا۔ آج میری غیر موجودگی میں نہ جانے ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ اس کے تیور اور انداز بدل کر رہ گئے تھے۔ جمیلہ نے میرے دل میں ایک نامعلوم شبہ کو جنم دے دیا تھا، تاہم میں نے اپنے چہرے سے اس پر اپنے اندرونی اضطراب اور دلی کیفیت کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ رات کھانے کی میز پر بھی وہ پورے موڈ میں تھی اور بات بات پر لطیفے سنا رہی تھی۔ میں نے اس کے قہقہوں میں پورا ساتھ دیا۔
میں نے دل سے اس کے پکائے ہوئے کھانوں کی تعریف کی۔ ہم دونوں نے چاندنی رات کا لطف اٹھانے کے لیے بڑی دیر تک بوٹنگ بھی کی۔ اس وقت میرے دل میں آیا کہ جمیلہ سے اس کی خوشی کا راز دریافت کروں، لیکن کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ ویسے میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ہر قیمت پر اس کی بے پایا خوشی کا راز معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ اب مجھے ہر حال میں نسیم کی شخصیت کا معمہ حل کر کے اس کا اصل چہرہ دیکھنا تھا۔ آخر وہ کون ہے؟ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ اس نے مجھ سے شادی کیوں اور کس لیے کی ہے؟ حسب معمول ہم رات گئے تک جاگتے رہے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سارا بدن ٹوٹ رہا تھا، پلکیں بھاری ہو کر بند ہوئی جا رہی تھی۔ مجھ پر کچھ ایسا خمار اور غنودگی چھائی ہوئی تھی کہ بستر چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تاہم جب میں نے کمرے میں دھوپ پھیلی دیکھی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ گھڑی پر نظر گئی تو دن کا 1 بج رہا تھا۔ آج خلاف توقع نہ جانے کیا بات ہو گئی تھی کہ میں اتنی دیر تک نیند میں ڈوبا رہا، حالانکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں روزانہ رات کے آخری پہر میں سو پاتے تھے، مگر صبح 8-9 بجے تک جاگ جاتے تھے۔ لیکن آج کے دن 1 بجے تک مجھے نیند نے اپنی آغوش میں سمیٹ رکھا تھا۔ میں نے گردن گھما کر جمیلہ کی طرف دیکھا، مگر وہ بستر پر نہیں تھی۔ میں سمجھا کہ وہ غسل کری ہوگی۔ کتنے ہی لمحوں تک میں نے اپنے کان غسل خانے کی طرف لگائے رکھے، لیکن وہاں سے پانی گرنے کا کوئی شور سنائی نہ دیا۔ میں نے برآمدے کی طرف بھی نظر ڈالی، کیونکہ جمیلہ غسل کرنے کے بعد برآمدے میں کھڑی ہو کر اپنے بال خشک کیا کرتی تھی، مگر آج برآمدہ بھی سنسان پڑا تھا۔ میں نے دیوار میں نصب اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبایا تاکہ شاموں کو بلا کر اس سے جمیلہ کے بارے میں دریافت کروں۔ 5 منٹ، 10 منٹ اور پھر 15 منٹ گزر گئے، لیکن شاموں نہیں آیا۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور میں ہڑبڑا کر بستر سے نکل آیا۔ میں نے بنگلے کا کونا کونا چھان مارا۔ جمیلہ اور شاموں دونوں ہی غائب تھے۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ آخر یہ دونوں گئے کہاں؟ مجھے جمیلہ کے کپڑوں اور سوٹ کیس کا خیال آیا۔ میں سنسناتے ہوئے تیر کی مانند اپنے کمرے میں پہنچا اور الماری کھولی تو اس میں جمیلہ کے کپڑے کی دھجی تک موجود نہ تھی، البتہ 100 ٹکے کے نوٹوں کی 2 گڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں کٹے ہوئے شہتیر کے مانند اپنے بستر پر آن گرا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ جمیلہ کی بے پایا مسرتوں کا سربستہ راز مجھ پر کھل گیا تھا۔ شاید کل اس کا روٹھا ہوا محبوب اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک آن پہنچا تھا۔ میں نے اکثر یہ بات محسوس کی تھی کہ جمیلہ جب بھی شہر جاتی تو کچھ اداس سی نظر آتی تھی، مگر جب لوٹ کر آتی تو بہت خوش دکھائی دیتی تھی۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ میری عارضی جدائی کی وجہ سے اداس ہو جاتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے تو ملاپ کا احساس اسے خوش و خرم کر دیتا ہے۔ لیکن آج سب کچھ عیاں ہو گیا تھا۔ وہ اپنے محبوب کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اسی منصوبے کے تحت وہ رات مجھ پر ضرورت سے زیادہ ہی مہربان رہی تھی۔ پھر سوتے وقت اس نے مجھے نہ جانے دودھ میں کیا ملا کر پلا دیا تھا کہ میں دیر تک سویا رہا۔ میرا ذہن مفلوج سا ہو رہا تھا، مجھے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ میرے رگوں میں غصے اور وحشت کی جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے دل کی اتھا گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا تو ہر گوشے میں جمیلہ کے نقش ثبت نظر آئے۔ اس کے بغیر مجھے اپنی ادھوری زندگی اور ناتمام محسوس ہونے لگی، اس لیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ذات کا جز بن گئے تھے۔ وہ آخر میری بیوی تھی، میری ملکیت تھی۔ نہ جانے وہ کون لٹیرا تھا جو میری خوشیوں کو بے رحمی سے رون کر اور پامال کر کے چلا گیا تھا۔ اچانک مجھے جمیلہ کی ایک بات یاد آئی۔ وہ اکثر شرارت آمیز شوخی سے کہتی تھی، کیا تم محبت کی آزمائش پر پورے اتر سکو گے؟ میں نے ایک بھروسے کے ملازم کو ہوٹل کی ذمہ داریاں سونپی اور جمیلہ کی تلاش میں چٹاگانگ پہنچ گیا۔ میں نے وہاں شہر کا چپا چپا چھان مارا، مگر جمیلہ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس دوران میں رنگا ماٹی بھی گیا کہ شاید اسے میری محبت کی کشش وہاں کھینچ لائی ہو، مگر وہاں بھی مایوسی نے میرا استقبال کیا۔ میں نے 1 سال کے عرصے تک اس کی تلاش جاری رکھی۔ بنگال کا کون سا شہر، گاؤں، قریہ اور کونا تھا جہاں میں نے اس کا کھوج نہ لگایا ہو؟ میرے اندازے کے مطابق اس نے یورپ کے کسی شہر میں جا کر پناہ لے لی تھی۔ تھک ہار کر میں رنگا ماٹی واپس آ گیا۔ میں نے اپنی ساری توجہ کاروبار پر مرکوز کر دی تاکہ اس طرح دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے۔ میں نے ہوٹل کا نام بھی اس بے وفا کے نام پر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب بھی یہی امید تھی کہ وہ ایک روز ضرور واپس آئے گی۔ میں ہر روز شہر سے آنے والی بسوں اور کاروں میں جمیلہ کا چہرہ تلاش کرتا، گھاٹ پر جا کر کپتائی سے آنے والی مسافر لانچوں میں جھانکتا اور پھر شام ہوتے ہی کھلی فضا میں سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے لگتا۔ 2 سال کا عرصہ میں نے اس کی یاد میں کرب اور وحشت سے گزار دیا تھا۔ میں نے جمیلہ کے علاوہ کچھ نہیں سوچا، کبھی اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تو جمیلہ کے سوا کچھ نہ مانگا۔ میں اکثر جذباتی ہو کر سوچتا، 2 سال گزر گئے ہیں، 2 اور گزر جائیں گے، پھر 2 اور گزر جائیں گے، اسی طرح 2 سال کر کے صدیاں گزر جائیں گی۔ پھر ایک روز میری زندگی کا آخری لمحہ آن پہنچے گا، مگر جمیلہ پھر بھی نہیں آئے گی۔ اپنے ہاتھوں سے میری قبر پر پھولوں کی چادر نہیں چڑھائے گی۔ میری روح کو مر کر بھی چین نہیں ملے گا، میری روح تڑپتی ہی رہے گی۔ اس رات میں ہوٹل کے کمرے میں بستر پر لیٹا جمیلہ کے تصور میں گم تھا۔
کھڑکی کی سلاخوں کے پیچھے پورا چاند مسکرا رہا تھا۔ مجھے آج جمیلہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میری انگلیاں بے اختیار طور پر دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ راہداری میں ایک ہلکی سی چاپ ابھری تھی۔ پھر چند لمحے بھی نہ گزرے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں بستر سے نکلا۔ دستک کا یہ انداز اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میرے ملازمین و ملاقاتی کسی اور طریقے سے دروازے پر دستک دیا کرتے تھے۔ میرا دل ایک عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ میں نے مرتعش آواز میں پوچھا، کون ہے؟ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ دروازہ بڑی آہستگی سے کھل گیا۔ آسمان پر مسکراتا ہوا چاند میرے کمرے میں اتر آیا تھا۔ دہلیز پر جمیلہ کھڑی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اس 2 سال کے عرصے میں اس کے اندر بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کے جسم میں پہلے سے کہیں زیادہ دلکشی اور گداز پیدا ہو گیا تھا۔ چہرے پر ایک عجب سا نکھار، حسن کا دبدبہ اور ملکوتی وقار چھایا ہوا تھا۔ رخساروں کی گلابی رنگت کچھ اور فروزاں تھی۔ وہ بے تابانہ اپنی باہیں پھیلا کر میری طرف بڑھی۔ میں بھی اپنی ذات کو فراموش کر کے جنونی انداز میں آگے بڑھا۔ اس پورے چاند کی رات ہم دونوں ایک دوسرے کا پیکر تراشتے رہے۔ جمیلہ نے مجھے اپنے خاندان کی سیاست، رنجشوں اور باہمی جھگڑوں کے دردناک واقعات کی ایک لمبی کہانی سنائی تھی، جس کے باعث اسے چپکے سے مجھے چھوڑنا پڑا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو میری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اس 2 سال کے عرصے میں اس کے دل پر کیا بیتی، وہ ایک الگ کربناک کہانی تھی، جسے سن کر میرا دل خون کے آنسو روتا رہا۔ لیکن مجھے جمیلہ کے خاندان کی سیاست اور باہمی چکبرش سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مجھے صرف جمیلہ کی ذات سے دلچسپی تھی۔ میرے من کی ساری کثافت دھل گئی تھی۔ مجھے اپنی منزل دوبارہ مل گئی تھی۔ میرے گھر کے آنگن میں وہی چاند اتر آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں پیار کی ایسی مضبوط دیوار بناؤں گا کہ جمیلہ اسے تا زندگی پھلانگ نہ سکے۔ میں نے وہی بنگلہ کرایہ پر لے لیا جہاں ہماری خوشبو، سرسراہٹ، آواز اور سرگوشیاں بسی ہوئی تھیں۔ شاموں بھی جمیلہ کے ساتھ لوٹ آیا تھا۔ ایک بار پھر پہلے جیسے دن رات گزرنے لگے، لیکن اب ان میں پہلے سے کہیں زیادہ شدت تھی۔ میں ہوٹل کے کاروبار سے زیادہ جمیلہ کی ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ میں نے اس کے گرد پیار کی دیوار بنانا شروع کر دی، مگر 1.5 ماہ کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ دیوار مسمار ہو گئی۔ 2 سال پہلے کی طرح جمیلہ ایک بار پھر شاموں کے ساتھ اچانک غائب ہو گئی۔ اسے تلاش کرنا بے سود تھا۔ وہ ایک لائنجل معمہ تھی، تاہم اس مرتبہ اس کا اچانک غائب ہو جانا میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید وہ 2 سال بعد پھر چلی آئے گی، مگر 6 ماہ کے اندر اندر میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ میں اسی بنگلے میں پڑا رہتا تھا۔ یہاں مجھے ایک سکون سا ملتا تھا۔ میں یہاں جمیلہ کے لہجے کی کھنک، مترنم ہنسی اور دبی دبی سرگوشیاں سنتا رہتا تھا۔ یہ کیفیت مجھ پر کئی دنوں تک طاری رہی، اور پھر وقت کا مرہم آہستہ آہستہ میرے زخم مندمل کرنے لگا۔ میں نے 1 سال کا عرصہ بڑے کرب اور اذیت سے ایک ایک دن گن کر گزارا۔ ایک روز میں اپنے دفتر میں بیٹھا اپنی اداسی دور کرنے کی غرض سے حسابات کی جانچ پڑتال میں مصروف تھا کہ کوئی میرے میز کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میرے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر گر گیا۔ میرے سامنے شامو کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں اور ہونٹوں پر ایک خوشگوار سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر خوشی کی چمک دیکھی تھی۔ میں شامو کو دیکھتے اچھل پڑا۔ میرا دماغ خوشی سے معاف ہو جا رہا تھا۔ شامو تم؟ شامو نے جواب دینے میں تامل کیا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں میری حیرت اور بکھرتے ہوئے تاثرات کو پڑھ رہی تھیں۔ سرکار، مالکن آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ کہاں ہے تمہاری مالکن؟ وہ بنگلے پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں آپ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں شامو کے ہمراہ ہوا میں اڑتا اور اس سے ان گنت سوال کرتا بنگلے پر جا پہنچا۔ شامو نے میرے ہر سوال کا جواب کسی قدر محتاط ہو کر دیا تھا۔ جب میں نے بنگلے پر پہنچ کر اپنی خوابگاہ میں قدم رکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجھ پر جیسے بجلی گر پڑی۔ میں نے اس کمرے میں 4 آدمیوں کو دیکھا جو اپنے چہرے مہرے، وضع قطع، انداز اور تیور سے بدماش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سب پستول، چاقو اور خنجروں سے مسلح تھے۔ میں نے پلٹ کر شامو کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کمینگی اور صفاقی پھیلی ہوئی تھی۔ شامو؟ ہاں، میں شامو ہی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا۔ تم کوئی خواب نہیں دیکھ رہے، اور سے دیکھو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو، میں شامو ہی ہوں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے شامو؟ میں تمہاری مالکن کا شوہر ہوں۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ اس نے میرے گریبان کو جھٹکا دیا اور اپنی جیب سے طے کیا ہوا کاغذ نکال کر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر دستخط کر دو۔ کیا ہے یہ؟ طلاق نامہ۔ طلاق نامہ؟ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ ہم تم سے طلاق لینے کے لیے آئے ہیں۔ میرا جسم، دل اور سانسیں جیسے ساکت ہو کر رہ گئیں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو یوں لگا جیسے زبان پر فالج گر گیا ہو۔ میں خوفزدہ نظروں سے شاموں کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر درندگی چھائی ہوئی تھی۔ تم کون ہوتے ہو جو طلاق لینے کے لیے آ گئے ہو؟ میں خود نہیں آیا، بلکہ مالکن نے مجھے تم سے طلاق حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔
اس نے جیسے میرے دل میں خنجر بھونک دیا. نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو. تم کسی کے اشارے پر میری جمیلہ کو چھین لینا چاہتے ہو مجھ سے. نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ. میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں. تمہیں ہر قیمت پر میری مالکن کو طلاق دینا ہوگی. میں نے ان چاروں بدماشوں کے چہروں پر نگاہ ڈالی. اگر میں جمیلہ کو طلاق نہ دوں تو ہمارے پاس ایک دوسرا راستہ بھی ہے جس کے ذریعے خود بخود تم سے نجات مل جائے گی. شامو نے مسکرا کر کہا. اس کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میں کام کر رہ گیا. وہ کیسے؟ تمہاری موت کے سرٹیفکیٹ سے، جس کے اصول میں ہمیں کوئی دشواری نہیں آئے گی. شامو نے یہ کہتے ہوئے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا. اس کا اشارہ پاتے ان چاروں نے میرے گرد اپنا گھیرا تنگ کر دیا. شامو نے جیب سے چاقو نکال کر ایک جھٹکے سے کھولا اور اس کی نوک میرے نرخرے پر رکھ دی. اگر تم سیدھی طرح راہ راست پہ نہیں آئے تو ہم پانچوں مل کر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. شامو، خدا کے لیے سچ سچ بتاؤ، کیا واقعی جمیلہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کسی اور شخص کے اشارے پر مجھ سے میری بیوی چھین لینا چاہتے ہو؟ تمہیں میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اپنی مالکن کا کس قدر وفادار ہوں؟ میں صرف مالکن کے لیے زندہ ہوں اور انہی کے لیے زندہ رہوں گا. میں ان کا حکم نہیں ٹال سکتا. اگر مالکن مجھے حکم دے کہ میں اپنا چاقو اپنے پیٹ میں بھونک لوں تو میں ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کروں گا. شامو کی آنکھیں اور لہجے میں سچائی کا عکس جھلک رہا تھا. یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اپنی مالکن کا انتہائی وفادار اور جانثار ملازم تھا، مگر پھر بھی میں الجھن میں مبتلا ہو گیا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جمیلہ ایسی سنگ دلی کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہے. میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات گردش کرنے لگے. میں نے شامو کے ہاتھ سے وہ کاغذ لیا اور اپنے امڑتے ہوئے آنسوؤں کو پی کر دستخط کر دیے. جب میں نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ کر اس کی لاش شامو کے حوالے کی تو اچانک کسی نے پیچھے سے میرے سر پر زوردار ضرب لگائی. میرا سر چکرایا اور آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلتی چلی گئی. اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا. جب میری آنکھ کھلی تو منظر ہی بدلا ہوا تھا. میں رنگا ماٹی کے ایک اسپتال کے کمرے میں بستر پر پڑا تھا. یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ میرے ہوٹل کے دو ملازم کسی ضروری کام سے بنگلے پر پہنچے تو انہوں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں پایا اور فوراً اسپتال لے آئے. مجھ پر کئی دنوں تک ایک جنونی کیفیت طاری رہی. میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا کہ آخر جمیلہ نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ وہ تو خود محبت کی بھوکی تھی. پھر آخر اس نے اس محبت کے تاج محل کو کیوں مسمار کر دیا؟ اس نے جمیلہ یا نسیم شیخ بن کے نہیں بلکہ ایک عورت بن کر ان بنیادوں میں اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ تک نچوڑ دیا تھا. وہ مہر و وفا کا ایک ایسا تراشیدہ پیکر تھی کہ میں اس سے بے وفائی اور فریب کی توقع نہیں کر سکتا تھا. میں اپنی زندگی کے اس غیر متوقع اور المناک حادثے کے بارے میں جتنا سوچتا اتنا ہی ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا. میں نے اسے بھلانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا. بیتے دنوں کی یادیں مجھے ہر وقت ستاتی رہتی تھیں. ایک ایک کر کے 5 سال گزر گئے. یہ 5 سال میں نے 5 صدیوں کی طرح گزارے. کبھی کبھی میں حیران بھی ہوتا کہ آخر میں اب تک کس لیے زندہ ہوں. بہار کا گلابی مہینہ شروع ہو چکا تھا. ان دنوں رنگا ماٹی میں سیاحوں کی آمد کا تانتا بن جاتا ہے. میں سپہر کے وقت استقبالیہ کاؤنٹر پر کھڑا اپنے گاہکوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا کہ اس ہجوم میں ایک چہرہ دیکھ کر چونک پڑا. وہ بلا شبہ بلا کی حسین اور پرکشش دکھائی دے رہی تھی. اس کا شوہر بھی بڑا وجیح تھا. ایسے جوڑے بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں. تاہم میرے چونکنے کی وجہ اس کا حسن نہیں تھا بلکہ اس کا چہرہ مجھے کچھ مانوس سا لگا تھا. کوشش کے باوجود مجھے یاد نہ آ سکا کہ اس سے پہلے اسے کہاں دیکھا ہے. دفعتاً اس لڑکی کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ بھی چونک کر اپنی جگہ ٹھٹک گئی. اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہونے لگے. یکبارگی اس کی حسین آنکھیں روشن ہو گئی اور اس کا گلاب سا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. اس نے اپنے شوہر سے سرگوشی کی اور میرے پاس آ کر مترنم آواز میں بولی، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ کا نام سکندر ہے نا؟ میں کسی کو پہچاننے میں بہت کم غلطی کرتی ہوں. جی آپ غلطی پر تو نہیں ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو کہاں دیکھا ہے. شاید آپ نے مجھے خوابوں میں دیکھا ہو اور کسی پرستان میں مجھ سے ملاقات ہوئی ہو. وہ شخص واقعی بڑا خوش نصیب ہے جس کے خوابوں میں آپ بے دھڑک چلی آئیں. اچھا. میرا نام سائمہ بلال ہے. غالباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے. آپ مسز نسیم شیخ کے یہاں انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے. میں نے اس دن ان کی سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے تھے. آپ کا کچھ اپنی میڈم کی بھی خبر ہے کہ وہ کہاں ہے؟ ہاں، وہ تو کلکتہ میں رہتی ہے اپنے شوہر علی رضا کے ساتھ، اور 2 بچے بھی ہیں ان کے. مجھے ایک دم چکر سا آ گیا. وہ گھبرا گئی. کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں. دراصل مجھے ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے. کبھی کبھار طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے. پھر میں نے سائمہ سے پوچھا، ان دونوں بچوں کی عمریں کیا ہوں گی؟ وہ چند لمحوں تک سوچتی رہی، پھر بولی،
लड़की की उम्र कोई 5 साल होगी और लड़का 3-4 साल के लगभग होगा। मैं बेयकीनी के आलम में साइमा को घूरने लगा। जमीला से मेरी शादी 7 साल कबल हुई थी और उससे तलाक दिए हुए 4 साल का अरसा गुजर गया था। अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाता कि जमीला ने मुझसे तलाक लेते ही अली रज़ा से शादी कर ली होगी, तो भी 4 साल के अरसे में 5 साल लड़की का वजूद खासा मायने खेज था। मैंने साइमा की आंखों में देखते हुए पूछा, आपको मालूम है कि उन दोनों की शादी को कितना अरसा हुआ है? 10 साल। उन्होंने मुझे अपनी शादी की एल्बम भी दिखाई थी। 10 साल पहले उनकी शादी ऐसी धूमधाम से हुई थी कि कलकत्ता के शहर में एक मिसाली शादी बनकर रह गई थी। लोग आज तक उस शादी के तस्करे करते रहते हैं। साइमा ने अपनी साड़ी का पल्लू शाने पर दुरुस्त करते हुए कहा, उन्होंने स्विट्जरलैंड में उस जगह की तस्वीरें भी दिखाई थी मुझे जहां वो दोनों हनीमून मनाने के लिए गए थे। 10 साल? क्या आपके पास मिसेस शेख का पता मौजूद है? हाँ, क्यों नहीं? साइमा ने सर हिलाकर अपना पर्स खोला और उसमें झांक कर कोई चीज टटोलने लगी। इत्तेफाक से उनका दिया हुआ तारुफी कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसके हाथ से कार्ड लेकर देखा। उस पर सुनहरे हरूफ में एक नाम तहरीर था, मिसेस मुमताज अली रजा। नीचे मुकम्मल पता लिखा था। मैंने उस बेवफा के शहर में कदम रख दिया। मेरे सीने में एक ऐसी आग भड़क उठी थी कि मैं उसे बुझाने के लिए कलकत्ता चला आया था। मैंने अपना सामान एक होटल में रखा और जमीला की महल नुमा कोठी पर जा पहुंचा। मैं साइमा के बयान की तस्दीक करना चाहता था। मुझे कलकत्ता शहर में ऐसी पुरशुक्र इमारत कहीं और नजर नहीं आई थी। मैं उस कोठी के करीब मंडलाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। जमीला और मेरी राहें जुदा हो चुकी थी। उसने अपनी मंजिल पा ली थी और मैं नादीदा जहन्नुम में अपने ना करदा गुनाहों की सजा भुगत रहा था। जिस सड़क पर कोठी वाक़ई थी वो दूर दूर तक वीरान और सुनसान पड़ी हुई थी। यकलत उस कोठी का बड़ा सा फाटक खुला और दरबान पर मुझे शामू का धोखा हुआ। मैं ठिठक कर रह गया। कोठी के अंदर से एक लंबी सी कार निकल रही थी। उस कार को एक सफ़ेद वर्दी पोश ड्राइवर चला रहा था। अगली सीट पर एक नॉर्मल लड़की और लड़का बैठे हुए थे। दोनों बच्चों की सूरतें बड़ी प्यारी थीं। वो हूबहू जमीला का अक्स थे। उन्हें देखते दिल में बेइख्तियार प्यार का जज्बा उभरता था। मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। पिछली सीट पर जमीला अपने शौहर के साथ तमकनत के अंदाज में बैठी हुई हंस हंस कर बातें किए जा रही थी। जमीला की निगाह मुझ पर नहीं पड़ सकी, ताहम मैंने उसे निगाह भर के देखा था। वो पहले से भी ज्यादा निखर गई थी। मैं उस धूल उड़ाती कार को उस वक्त तक खड़ा देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। जब मैं किसी ख्याल के तहत पलटा तो शामू को अपनी तरफ मुतवज्जो पाया। वो मुझे खाली खाली नजरों से देख रहा था। मैं बेखौफी से उसकी जाने बढ़ा, मगर वो अपनी जगह साकित खड़ा रहा। मैं उसके बिल्कुल करीब जाकर रुका। आप? शामू की आंखों में हैरत के साथ साथ खौफ का शायबा भी था। मैंने उस सफाक आदमी को पहली बार खौफजदा देखा था। हाँ, मैं सिकंदर हूँ। तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे। मैं तुम्हारी मालकिन को तलाश करता हुआ पुराना हिसाब चुकाने के लिए आया हूँ। वो गोया सकते के आलम से निकल आया। आपका अब मालकिन से क्या ताल्लुक? अब तो वो किसी और की इज्जत बन गई है। आप यहाँ क्या लेने के लिए आए हैं? मैं उस इज्जत, जिल्लत और दुख की कहानी इस शहर वालों को सुनाने के लिए आया हूँ। जब मेरी जिंदगी और चैन सुकून गारत कर दिया गया तो क्या मैं तुम्हारी मालकिन को आसानी से बख्श दूंगा? नहीं नहीं मेरे सरकार। शामू ने घबराकर मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। भले आप मेरे सीने में खंजर घोंप दें, लेकिन मेरी मालकिन पर कोई दाग ना लगाए, वरना घर उजड़ जाएगा। बच्चे नाजुक फूलों की तरह हैं, वो पत्तियां बनकर बिखर जाएंगे। भगवान के लिए उन मासूमों पर रहम करें। उन्हीं के दम से आज ये दुनिया कायम है। वो मेरे पैरों में गिर गया। तुम मुझे मेरा कसूर तो बताओ शामू। आखिर मुझे किस जुर्म की सजा दी गई है? क्या बिगाड़ा था मैंने जो मेरी जिंदगी मलिया मेट कर दी गई? वो अपनी आंखों से आंसू पोंछता हुआ उठ खड़ा हुआ। सरकार, ये तो जमाने का दस्तूर है कि अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे का घर उजाड़ा जाता है। अब आप यहाँ से कुछ नहीं पा सकेंगे। क्या ये अच्छा नहीं होगा? क्या वापस चले जाएं? मैं मालकिन से कहकर आपके कदमों में मुंह मांगी रकम ला डालूंगा। दुनिया में सब कुछ पैसा ही नहीं होता शामू। ये बात आपने पहले क्यों नहीं सोची? आपने महज दौलत की खातिर एक कुत्ते की सी गुलामी और वफादारी निभाने का वादा किया था। कहाँ है आपकी वफादारी? इंसान और कुत्ते में यही फर्क होता है कि कुत्ता अपनी औकात कभी नहीं भूलता। मैं अपने दिल में छुपी हुई फांस निकालना चाहता हूँ। सरकार, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक फांस निकालने जाएं और दूसरी लगा बैठे। कुछ भी हो, मैं जमीला से हर कीमत पर मिलकर रहूंगा। शामू ने गहरी सांस ली। जमीला बेगम आज से 4 साल पहले मर चुकी हैं। आज सिर्फ मुमताज बेगम जिंदा है। वही आपसे मिलेंगी। आप बताएं, आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैंने होटल का नाम और पता बताया तो उसने कुछ सोचकर कहा, वो होटल या आम जगहों पर नहीं जाती। आप उनसे मेरे घर पर मिल लें। मेरा घर बेडन रोड पर है। मैंने शामू को चुपती हुई नजरों से देखा। शामू,
اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے دھوکے سے لے جا کر قتل کر دو گے تو یہ محض تمہاری حماقت ہوگی، اس لیے کہ میرا ایک دوست اسی شہر میں موجود ہے، وہ مجھے نہ پا کر تمہاری ممتاز بیگم کی کہانی کسی اخبار میں چھاپ دے گا، تب تم کیا کرو گے؟ میں اپنی مالکن کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ بیڈن روڈ کی ایک پرانی عمارت میں شاموں کی ایک بڑی اور کسی قدر صاف ستھری کھولی تھی۔ وہ مجھے اپنی کھولی میں چھوڑ کر جمیلہ کو لینے چلا گیا۔ میں بڑی بےتابی سے جمیلہ کا انتظار کرتا رہا۔ جب دوپہر بھی گزر گئی تو مجھے الجھن کے ساتھ ساتھ خوف محسوس ہونے لگا، کہیں شامو مجھے قتل کرنے کے لیے پروگرام تو نہیں بنا رہا۔ کلکتے میں ایسے گنڈوں اور بدماشوں کی کمی نہیں تھی جو محض 10 روپے کی خاطر انسانی جان لے سکتے تھے۔ سپہر کے وقت کھولی کے باہر ایک مانوس سی چاپ ابھری اور پھر دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے جمیلہ کھڑی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید شامو بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا ہوگا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں اور ہم دونوں کئی لمحوں تک خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اس کا حسین چہرہ سپاٹ اور ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا، مگر اس کی آنکھیں اپنی دلی کیفیت کو چھپا نہیں سکی تھیں۔ میں چونک کر پیچھے ہٹا اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ جب وہ اندر آئی تو میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ وہ بے رخی کے انداز سے نپے تلے قدم اٹھاتی کسی راجکماری کی تمکنت کے ساتھ سامنے پڑی ہوئی کرسی پر جا بیٹھی۔ سکندر صاحب، آپ نے مجھے یاد کیا اور میں حاضر ہو گئی۔ فرمائیے، آپ مجھ سے کس لیے ملنا چاہتے ہیں؟ سکندر صاحب نہیں، صرف سکندر، تمہارا اپنا سکندر۔ جی نہیں، کبھی آپ میرے لیے سب کچھ تھے، لیکن آج میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب آپ صرف سکندر صاحب ہیں۔ مجھے جمیلہ کا یہ لہجہ اور تخاطب بہت ناگوار گزرا۔ جمیلہ، وہ رشتہ اتنا نازک تو نہیں تھا کہ کچے دھاگے کی طرح توڑ دیا جائے۔ میں جمیلہ نہیں، ممتاز بیگم ہوں۔ میں آپ سے ممتاز بیگم بن کر ملنے آئی ہوں۔ آپ چاہے نسیم شیخ بنے، چاہے جمیلہ بنے، یا کسی کے ہمسفر، یا اپنے اوپر ممتاز بیگم کا خول ہی کیوں نہ چڑھا لیں، آپ عورت ہیں اور عورت ہی رہیں گی۔ آپ جو کچھ کہنا یا پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں۔ میں آج اپنا قصور پوچھنے آیا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے کن گناہوں کی سزا دی ہے۔ کیا تم نے ایک ایسے شخص کی زندگی اور اس کے احساسات اور محبت کو کھیل سمجھا تھا جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہو؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارا یہ سنگین مذاق کسی کے دل پر گہرا گھاؤ لگا دے گا؟ مجھے اپنے کیے پر کوئی ندامت یا پچھتاوا نہیں ہے۔ آپ کو صرف دولت کی ضرورت تھی، وہ میں نے آپ کے قدموں میں ڈال دی۔ مجھے جو کچھ پانا تھا وہ میں نے پا لیا، حساب برابر ہو گیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تم نے میرے دل میں محبت کی شمع کیوں جلائی؟ مجھے نفرت کے دریا میں دھکیل دیتی تو شاید آج میں تمہارے در پر سوالی بن کر نہ آتا۔ چند دن پہلے مجھے سائمہ ملی تھی، جو ڈھاکہ میں کبھی تمہاری سیکرٹری رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک ناقابل یقین اور حیرت انگیز، کسی قدر چونکا دینے والی کہانی سنائی تھی۔ میں نے اس سنسنا دینے والی کہانی کے تانے بانے بنے، ٹوٹی پھوٹی، ٹیڑھی میڑھی اور پھیلی ہوئی کڑیاں ملائیں تو وہ ایک اچھوتی کہانی بن گئی۔ آخر تمہیں محبت کی آڑ میں اس قدر گھناؤنا کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر 10 سال پہلے تمہاری شادی علی رضا سے ہو گئی تھی تو پھر مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ یہ راز بھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ سوئٹزرلینڈ میں تم علی رضا کے ساتھ ہنی مون منانے کے باوجود ایک اچھوتی کلی رہی۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم میرے ہاتھوں پھول بن کر کھلی ہو؟ کیا علی… سکندر صاحب، خدا کے لیے چپ ہو جائیے، بس بس کر دو۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر کسی کا بھرم رکھا تھا، مگر یہ بچہ علی کے نہیں ہے، تمہاری بدکاریوں کا نتیجہ ہے۔ کون ہے ان کا باپ؟ یہ شاید تم خود بھی نہیں جانتی۔ سکندر، تم میرے بچوں پر تہمت نہیں لگاؤ، وہ جائز و معصوم ہے۔ میں نے کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی جرم نہیں کیا۔ کیا تم ایک بدکار اور آوارہ عورت نہیں ہو؟ تم نے علی سے شادی کرنے کے بعد اسے قریب آنے اور چھونے تک نہیں دیا۔ نہ جانے تم نے اس کی کس کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ محض یہی نہیں بلکہ تم اس بد نصیب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے شادی کی آڑ لے کر سیاکاری کی دلدل میں گرتی چلی گئی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ جمیلہ کسی بپھری ہوئی شیرنی کی مانند غراتی ہوئی میرے پاس پہنچی اور جھپٹ کر میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے سہم کر اسے دیکھا تو وہ غضبناک ہو کر بولی، اپنی زبان کو لگام دو، میں ایک صاف شفاف آئینہ ہوں، مجھ پر خراشیں مت ڈالو، بہتان تراشی مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے سینے میں کھجان سا برپا تھا اور سانسیں الجھ رہی تھیں۔ کیا تم اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا جانتی ہو؟ تمہیں گناہ اور ثواب کا فرق معلوم ہے؟ سکندر، تمہیں بتا دیتی ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کہ کل کو ان بچوں پر ناجائز کا الزام نہ لگا دے کوئی۔ کیا تم اپنے راز پر شرافت کا خول چڑھانا چاہتی ہو؟ جمیلہ نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے آنسو پوچھنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے رخساروں تک بڑھایا تو اس نے مجھے جھڑک دیا۔
مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، تم میرے لیے نامحرم ہو، مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ جلدی اس نے اپنے حواسوں پر قابو پا لیا۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، سکندر، تم اس دور کی محبت کی ایک عجیب و غریب کہانی سنو، اس کے ایک ایک لفظ پر دھیان دو اور اسے اپنے دل میں نقش کرتے جاؤ۔ وہ تاج محل ہے جو ممتاز بیگم نے بنایا ہے، علی رضا کے خاندان کی ایک لڑکی کوثر جہاں علی رضا سے اس کی امارات، لیاقت اور شہرت کی وجہ سے محبت کرنے لگی تھی۔ علی رضا نے کبھی اس کی محبت کو درخور اتنا نہیں سمجھا۔ کوثر جہاں کو بدصورت یا عام لڑکی نہیں ہے، اگر تم اسے ایک بار دیکھ لو تو تمہارے سینے میں ٹھنڈی اور حسرت بھری سانسوں کا غبار بھر جائے۔ اس کے چندر بد جسم میں پھولوں کی مہک، سبک پن اور تناسب میں آتش فشاں دہکتا ہوا لگتا ہے۔ کوثر نے جب یہ محسوس کیا کہ علی رضا اس کے پندار حسن کو مجروح کر رہا ہے اور کسی بھی طرح اس کی طرف راغب نہیں ہو رہا، تو وہ انتقام کی آگ میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہی۔ اس نے علی کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنے ہاں کسی بہانے سے بلایا اور اپنی سہیلی کو تیار کیا کہ وہ اس کمزور لمحے کی عکس بندی کر لے جب وہ ناگن بن کر علی کو ڈسنا شروع کر دے۔ لیکن اس کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ علی پر ان قیامتوں کا ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ تب کوثر نے ایک مشہور طوائف کو ایک بڑی رقم دے کر کلبوں، محفلوں اور پارٹیوں میں یہ پروپیگنڈا کروایا کہ علی عورت کے قابل نہیں ہے۔ علی نے اس داغ کو مٹانے کے لیے اور کوثر جہاں کا منہ بند کرنے کے لیے مجھ سے شادی کر لی۔ میں غریب گھرانے کی بیٹی تھی۔ جب علی کا پیغام آیا تو میرے باپ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ آخر ایک کروڑ پتی خاندان کے بیٹے نے ایک معمولی لڑکی کو کیوں پسند کیا ہے۔ میری نیندیں بھی کچھ یہی سوچ کر حرام ہو گئی تھی۔ لیکن جب اس نے شادی کی پہلی رات میرے قدموں پر گر کر اور گڑ گڑا کر عزت کی بھیک مانگی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ واقعی عورت کے قابل نہیں تھا۔ میں نے اس رات اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کیا، نہ صرف اس کی عزت کے لیے بلکہ اپنے ارمانوں کا خون کیا، بلکہ اسے اپنے من کے گوشے میں بسا کر۔ سچی محبت تھی وہ، میری پہلی اور آخری محبت تھی۔ میں ایک آگ میں جلتی رہی لیکن جلدی مجھے صبر آ گیا۔ حالانکہ علی نے مجھے اشارے کنائے میں واضح بھی کر دیا تھا کہ اگر میں کسی قدم پر بہک گئی تو وہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، مگر میں ایک عورت تھی، طوائف نہیں۔ میں نے اس کے اور اپنے اعتماد کی لاج رکھی۔ کوثر اس شادی پر جل بھن کر رہ گئی تھی اور مجھ سے انتقام لینے کے لیے موقع تلاش کرنے لگی۔ وہ علی سے نا امید نہیں ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میری موت اس کے لیے راہ ہموار کر دے گی، لیکن اس کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ جب ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے اور مجھے امید نہیں ہوئی تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ علی پر بہتان اور تہمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محفلوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، اشاروں کے نائے میں فقرے چست کیے جانے لگے، مجھ سے بھی معنی خیز سوالات کیے جاتے۔ علی نے بہت سوچ کر ایک منصوبہ بنایا اور میرے سامنے رکھا۔ پلان اچھا تھا لیکن مجھے ذہنی طور پر تیار ہونے کے لیے 1 سال کا عرصہ لگ گیا۔ ہم دونوں نے لندن روانگی کا ڈرامہ رچایا۔ اس ڈرامے کے آغاز سے 5 ماہ پہلے علی نے مجھے خفیہ طور پر طلاق دے دی اور میں اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ علی کے ساتھ بظاہر میں لندن روانہ ہوئی تھی، لیکن میں بینکاک چلی گئی اور وہاں سے ڈھاکہ چلی آئی۔ میرا وفادار نوکر شامو ڈھاکہ میں میرا منتظر تھا۔ میں نے پہلے ہی اسے اپنے اعتماد میں لے لیا تھا۔ میں نے اس منصوبے کا آغاز کیا۔ اس منصوبے میں جو خامیاں تھیں وہ بعد میں میرے سامنے آئیں۔ ہم نے اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا، ورنہ تم زندگی بھر میرا کھوج نہ لگا پاتے۔ کوثر جہاں نے میرے ایک پرانے ملازم کو توڑ کر اسے شامو کے تعاقب اور میرے قتل کے لیے بھیج دیا، لیکن وہ خود موت کا شکار ہو گیا۔ میں نے تمہیں ایک مفلس اور قلاش شخص سمجھ کر انتخاب کیا تھا۔ میں نے 2 بار تمہارا امتحان لیا اور تمہارے سینے میں انسانیت کا احساس پا کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں سمجھی کہ تم کبھی میری راہ میں دیوار نہیں بنو گے۔ یہ سوچ کر میں نے تم سے شادی کر لی۔ پھر ایک روز تم اور شامو جب سامان کی خریداری کے لیے چٹاگونگ گئے تو یکایک میری طبیعت بگڑ گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ اس روز میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھ کو جیسے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز مل گیا تھا۔ میں ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ علی کے دامن پر سے ایک بدنما داغ مٹنے والا تھا۔ کوئی نگاہ اس کی جانب اب تمسخر سے نہیں اٹھ سکتی تھی۔ اس احساس نے میرے اندر خوشی کی لہر دوڑا دی۔ تم مجھے شاموں سے سرگوشیاں کرتے دیکھ کر اور خوشیوں سے سرشار پا کر کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ میں نے تمہاری آنکھوں اور چہرے سے تمہاری دلی کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ میں نے تمہارا شک دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بڑے والہانہ انداز میں تم پر اپنی محبت نچھاور کی، حالانکہ تم سے محبت کا اظہار میرے لیے حد درجے کڑناک تھا، اس لیے کہ میں اپنی محبت میں علی کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن تلخی کا یہ گھوٹ بھی پینا پڑا۔ میں نے پہلے سے ہی سوچے سمجھے پلان کے تحت تمہارے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تاکہ یہاں سے نکلنے میں تم رکاوٹ نہ بن سکو۔ میں چاہتی تو 1-2 روز اور ٹھہر سکتی تھی، مگر میں اس خوف سے نہیں رکی کہ کہیں تمہیں میرے ماں بننے کی ہوا نہ لگ جائے، کیونکہ مجھے چکر اور متلی ہونے لگے تھے۔ بہرحال کوئی 9 ماہ بعد میں نے خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ اس کا نام کرن رکھا گیا، اس لیے کہ وہ ہماری تاریک زندگی میں پہلی کرن تھی۔ جب کرن 1.25 سال کی ہوئی تو میں دوبارہ تمہارے پاس پہنچ گئی۔
میری اور رضا کی دلی خواہش تھی کہ ہمارے ہاں کم از کم 2 بچے ہوں۔ جب میں دوبارہ امید سے ہوئی تو پہلے کی طرح غائب ہو گئی۔ 9 ماہ بعد قدرت نے ایک لڑکے کی خواہش بھی پوری کر دی۔ کوثر جہاں کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، اس نے علی سے نا امید ہو کر کسی اور سے شادی کر لی۔ تب میں نے اور علی نے سکون کا سانس لیا۔ اب مسئلہ تم سے طلاق لینے کا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ تم میری محبت میں اس قدر جذباتی ہو گئے ہو کہ تمہاری واپسی ناممکن ہے۔ میں نے اسے ممکن بنانے کے لیے شامو کو جبر و زیادتی کا حکم دیا۔ اگر شامو تمہارے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرتا تو تم سے طلاق ملنی مشکل ہو جاتی۔ بہرحال عدت کے دن گزارنے کے بعد ہم دونوں نے ایک دن کی تاخیر کیے بغیر بنگلور پہنچ کر دوبارہ شادی کر لی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی اور یہ راز ہم تینوں کے سینے میں دفن رہا۔ مگر اب جو تم نے کہانی سنائی وہ اس قدر گھناؤنی تھی کہ مجھے اپنا راز اگل دینا پڑا۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی ندامت یا شرمندگی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کی خاطر ایک باعزت راستہ اختیار کیا تھا۔ کل یہ راز کسی طرح آشکار ہو بھی جائے تو ان بچوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ کیا تم اب بھی ان بچوں کو ناجائز کہو گے؟ تو گویا وہ دونوں میرے بچے ہیں، میں نے تڑپ پر کہا۔ مجھ پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں سکتے کے عالم میں منجمد نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میرے کانوں کو دھوکہ نہیں ہوا تھا۔ میرے سامنے پھیلی ہوئی دھند چھٹ گئی تھی۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی کہ میں اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ جمیلہ مجھے بڑے پرسکون انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بکھرا فاتحانہ تبسم مجھے ریزہ ریزہ کیے دے رہا تھا۔ میرے حواس اس قدر منتشر تھے کہ میں انہیں مجتمع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جمیلہ نے اپنی محبت کی یادگار تاج محل کی صورت میں بنا لی تھی۔ اسے اپنی منزل مل گئی تھی، لیکن مجھے جانے کب تک اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنا تھی۔ یہ میرے لیے کتنا بڑا المیہ تھا کہ میں اپنے بچوں کے وجود سے بے خبر تھا۔ میرے دل کو کسی نے جیسے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ کاش میں اپنے بچوں کے وجود سے بے خبر ہی رہتا۔ نہ جانے کس لیے تقدیر کا پھیر مجھے یہاں لے آیا تھا، ورنہ میں ایک آگ میں جل کر اپنی زندگی گزار لیتا۔ میں نے تڑپ کر بدقت تمام دہرایا۔ وہ بچے واقعی میرے ہیں جنہیں میں نے تمہارے ساتھ دیکھا تھا؟